هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ کفار اور یہود اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے دونوں بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ جائے اور بات تمام ہو جائے؟ بالآخر تمام امور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا یہ کفار اور یہود اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ جائے اور بات تمام ہو جائے؟ بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کفار اور یہود کا رد ہے۔ تو بعض کفار اور یہود ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ، اللہ خود بنفس نفیس، بذات خود اللہ اس کے فرشتوں کے ساتھ بادل کے سائبانوں میں اللہ خود آ کر ہم سے بات کرے، بولے۔ دوسری بات وقضی الامر، تمام بات پوری ہو جائے گی، بات پوری ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تفسیر کیا؟ قرآن نازل ہو گیا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود تھے، پھر بھی، اور اسلام تمام مذاہب میں سب سے اچھا اور سچا مذہب تھا، اب بھی ہے، اب پھر بھی کیوں نہیں مان رہی؟ تو ان کو نہیں ماننے میں کیا بات آڑ تھی؟ کفار اور مختلف کفار اور یہود کو اسلام کو نہیں ماننے میں کیا آڑ تھی؟ آڑ کیا بھی نہیں تھی۔ اللہ ان سے عتاب اور اللہ ان کو تنبیہ کر رہا، ڈانٹ رہا اللہ ان کو۔ کیا تمہارے پاس ڈائریکٹ میں خود آ کر بولے تو سنتی کیا تمہیں؟ میرے فرشتوں کے ساتھ میں آسمان کے سائبانوں میں آ کر تم سے بولے تو سنتی کیا؟ تو انہوں کیا چاہ رہی؟ اللہ بولے تو سنتی ہمیں بول کر ان کی دل میں ویسی بات ہے۔ اللہ اگر آ کر ہم کو بولے کہ اسلام سچا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے آخری پیغمبر ہیں، یہ قرآن مجید میرا کلام اور کتاب ہے، اللہ بولیں گے تو سنیں گے، ایسا اس قسم کی باتیں ان کے ذہنوں میں تھیں، بعض کفار اور یہودیوں کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہا، ارے بھائی میں خود آ کر بولے تو سنتی، تمہیں وہ حالت تمہیں دیکھ سکتی کیا؟ مجھے پہلے بولو، دیکھ سکتے اللہ کو ہمیں؟ ارے اللہ بنائی ہوئی مخلوق سورج کو انسان دیکھ نہیں سک رہا، اب اللہ کو کہاں دیکھ سکے گا؟ بہت سارے آج کل کے، میں بولتا نہیں روزانہ میڈیا کے بارے میں، روزانہ بولتا رہتا نہیں، بارے میں ایک بار تو میڈیا کے ذریعے سے آج ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں، اسلام پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض سمجھو، اعتراضات کو جواب دینے کا سلیقہ بھی سمجھو، کیا جواب دینا چاہیے ایسے لوگوں کا؟ تو اسلام پر آج کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض کیا؟ جن کے دلوں کے اندر اسلام کی، مسلمانوں کی، پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بھری ہوئی ہے، ان کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض، اللہ نہیں ہے، اللہ ہوتا تو نظر آتا تھا، نہیں ہے۔ ارے بھائی میں کبھی بولا تھا کل پرسوں میں، ارے ہر چیز کا ظاہر ہونے سے اس کا وجود معلوم ہو یہ ضروری بات نہیں ہے۔ کل اتنا میں بتایا تھا نہیں، میں ہر چیز کا ظاہر ہوئے تو دکھی تو مانتا ہوں، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ ویسا بولے تھے کہ تو پھر اللہ کی باتیں نظر نہیں آتی ہم کو، پھر بھی ان کو ہم مانتے نہیں مانتے۔ کرنٹ ہے نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، نظر آتا کیا؟ نہیں آتا۔ اب اس انکار کر دو، نہیں بول کر، نہیں پھر انکار نہیں ہے یا ہے بول کر یقین ہے بولے تو ہے نہیں بول کر ٹیسٹ کرنے کے واسطے یہاں سوراخ میں ہاتھ رکھو، آن کر کو دیکھیں گے، پھر عقل ہے نہیں ہے دکھاؤ اس عقل کو۔ ارے بھائی کیا آپ بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دشمنوں کے لیے جواب میری طرف سے، اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، ایسا سمجھ میں آ گئی بات کہ ہر چیز کو ماننے کے لیے دیکھے تو مانتو اگر بولے تو جب ان پیدا ہوا، ان باپ کو دیکھا نہیں، اسے کون بول کر معلوم ہوتی دیکھا نہیں،
اس کی امی سے بولی سو ان تیرا باوا دیکھ باقا کو بول کو، اب سن کو مان لیا خالین. اب میں دیکھ کے دشمن تو بول تو ان پیدا ہوا تھا تو اسے کھانا کیا معلوم نہیں تھا، اسے پیخانہ کھاتا تھا، لڑتا لڑتا جاتا پیخانہ کھاتا تھا، کھانا کیا معلوم نہیں تھا، بابا بول معلوم نہیں تھا، اماں بولتا تو سن کو مان لیا. اب اماں بول کو بولی تو سن کو مان لیا بولے تو پھر اماں کو پیدا کرنے والا، بابا کو پیدا کرنے والا، اماں کے اماں کو، بابا کے بابا کو پیدا کرنے والا اللہ بول رہا یہ کلام میرا ہے بول کر، اب ماننے میں کیا بات ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہر چیز کو ماننے کے لیے دیکھے تو مان تو بول کر بولنا یہ حماقت والی بات ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے. یہ جب ایسے جب سوال ہمارے اندر کا آدمی کرے گا، مسلمان کوئی کسی چیز میں اس کی حکمت کیا، اس کا راز کیا بول کر جاننے کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے ہم قرآن حدیث سے جواب دے سکتے ہیں. اسلام سے باہر لوگوں کے واسطے اگر وہ لوگ سوال کریں گے تو ان کو ہم قرآن سے سمجھیں گے نہیں انہوں، حدیث سے سمجھائیں گے تو سمجھیں گے نہیں. ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ عقل سے جواب دینا، ان کو عقل سے. اسے بولتے ہیں الزامی جواب، الزامی جواب دینا پڑتا ان کو. تو اب ان کے لیے ایک بات تو یہ بھائی ہر چیز کی پہلا جواب تو کیا اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ان کا اعتراض. تو ہماری طرف سے پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کو تو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مان رہا ہے. تیرے بابا کون تجھے دے دیکھا، تو تیرے امی بولتی تو مان لیا. کرنٹ ہے نہیں ہے وہ نظر نہیں آ رہا تجھے، بس ایک اس کی علامت ہے پڑھ کر ہے آواز چل رہی ہے تو اس کو علامت کو دیکھ کر تو پہچان رہا ہے. تو پھر اسی طریقے سے جیسا تو لائٹ پڑ رہی ہے، فیان چل رہا ہے، آواز چل رہی تو یہ دیکھ کر علامت کرنٹ ہے سمجھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے سمجھ جا بندے اللہ اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ میں ہوں بول کر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے جیسا کرنٹ کو ہے بول کر نشانی اور علامت کے طور پر لائٹ چمک رہی ہے، فیان چمک رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی عقلوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت کے شاہکار اللہ تعالیٰ مناظر کو پیدا کر دیا. بندے جیسا کرنٹ ہو تو علامت لائٹ ہوتی ہے، میں ہوں میرے ہے بول کر دلیل کے طور پر تیرے لیے علامت اور نشانی میرا سورج ہے، اس کا دیکھ کر تو سمجھ جا اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. اب تو سمجھ لے جب تیری نگاہیں سورج کو دیکھنے کی طاقت سکت بساط رکھ سکتی ہیں تو پھر تو یہ دیکھ سکتا ہے. اب دیکھ لے تو اٹھا کر آنکھ دیکھ لے، اگر دیکھ سکتا ہے سورج کو دیکھ لے، دیکھنے نہیں ہوتا ہے تو سمجھ جا ارے اتنے یہ مخلوق ہیں، یہ خدا نہیں ہے. میں مخلوق کو دیکھ نہیں سک رہا ہوں، مخلوق کو دیکھنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے ان آنکھوں میں، تو اس کو بنانے والی ذات کو دیکھنے کی طاقت میرے پاس کہاں ہوگی؟ دو جواب دے دیا ان کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس قسم پر ہمارے اعتراضات کے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینا چاہیے، میڈیا پر کام کرنا چاہیے. میڈیا پر جب ہم فل ہوں گے تو پھر اس قسم کے لوگوں کو ہمارے مسلمان نہیں سنیں گے. میڈیا پر مسلمان ہونا، سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے مسلمان کیا ہوں گے؟ کچے مسلمان اس قسم کے کچے لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے. ہمارے عام مسلمانوں کا، عام پبلک کا دماغ اس قسم کے لوگ ان کے دماغ کو کچا کر دیں گے، ان کے ایمان کو پارا پارا کر دیں گے، پھر اسلام کے باتوں میں ان کو اعتراض ہو جائے گا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے میڈیا پر کام کرنا چاہیے. کام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کام کرنا چاہیے میڈیا پر. جب ہم میڈیا پر ہوں گے، ارے باطل میڈیا پر کھل کر کام کر رہا، اب ہمیں اہل حق کام کہیں کو نہیں کرنا. اہل حق سے میں بول کر نہیں بول رہا ہوں، ہمارے بزرگان دین اور ہم بھی میڈیا پر کہیں کو کام نہیں کرنا. جب باطل کام کرا، دیکھو فتنہ دشمن جیسا ہوگا اس کا جواب اور ڈیفینس بھی ہم کو ویسا کرنا پڑے گا. اب دشمن اس قسم کی اس راستے سے آ رہا، ہماری نسلوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اس قسم کے راستے سے، میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، گوگل سے، ٹویٹر کے ذریعے سے ہمارے نوجوان نسل کو ایمان کو برباد کرا دے. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر اور ٹیلی گرام کے اندر آ کر دوسرے جتنے نیٹ کے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ اپنا پیغام پہنچانے کے، اس پر اتر کر ہم کو اپنے اسلام کا دفاع کرنا چاہیے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اس قسم کے دشمنی اسلام کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا ہم کو جواب دے کر ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو بچا لینا چاہیے. ورنہ پھر اٹ کئی کو یوٹیوب کئی کو بیان کئی کو ریکارڈ کئی ایسا بولتے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم اگر نیٹ پر ہم نہیں کام کریں گے، نہیں رہیں گے تو ہمارا مسلمان کیا کرے گا؟ غیروں کو سن لے گا، باطل کو سن لے گا. اب باطل کو سن لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور صحیح بول رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے تو نہیں ہے بول کر ایسا سمجھ جائے گا. اب اس قسم کے جوابات اس کے سامنے جب پہنچیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تسلی ہو جائے گی. اور صحیح بات ہے، سورج کو نہیں دیکھ سکتا بندہ پھر تو پھر سورج کو بنانے والے کو کہاں دیکھ سکنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو یہود بعض مشرکین کو، بعض کفار کو اور بعض یہودیوں کو خاص کر اعتراض تھا
کہ اللہ خود آ کر ہمارے کو بول دیا تو ہمیں سن لیں گے، ایسا بولتا ان کا اعتراض تھا۔ اب 19ویں پارے کے پہلی آیت میں ہے کہ یہ لوگ مشرک اور یہودی اس قسم کے لوگ اللہ ڈائریکٹ اتر کر آ گیا تو بھی دیکھ کر بھی اللہ کو فرشتوں کو نہیں مانتے۔ ماننے والے آدمی کے لیے بس اللہ ہے نہیں ہے اس کو پہچاننے کے لیے تعالیٰ نے اللہ اطراف میں ہمارے آزو بازو میں ہی اور ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ بتا دیا۔ چھوٹے گندے قطرے سے گندی جگہ سے نکل کر گندی جگہ داخل ہو کر وہاں پل کر بڑا ہو کر ایک تھیلی کے اندر 3 اندھیروں کے اندر ایک قطرہ جا کر پل کر رہ کر کچھ مہینے وہاں گزار کر یہ گندا قطرہ خون کی شکل ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہڈی کو چڑھایا، ہڈی پر پھر اللہ چمڑے کو چڑھایا، پھر جہاں سے گیا تھا یہ گندی جگہ سے نکلا، گندی جگہ میں گیا، ایک مقام پر رہا، 3 اندھیروں میں رہا، وہاں اس کی تربیت ہوئی، بڑا ہوا، پھر اس کا پھر گندی جگہ سے نکلتا ہے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے ارے اتنے چھوٹے قطرے کو اتنا خوبصورت انسان بنانے والی کوئی ذات ہو سکتی ہے، انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہے بول کر سمجھنے کے لیے دشمنوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بس اپنی قدرت پر اللہ کی قدرت کیا ہے، ہمارے جسم کے اندر اللہ کی قدرت کیا چیزیں ہیں، ان کو اگر آدمی غور کر لے گا تو پھر اللہ پر یقین پکا ہو جائے گا، اللہ پر آدمی کو یقین ہو جائے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ ہاں اتنی چیزیں اتنے چھوٹے قطرے سے وہ بھی گندے قطرے سے اتنا بڑا انسان اللہ خوبصورت بنایا بولے تو یہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، کسی بڑی ذات کا کام ہو سکتا ہے، چھوٹی انسان ختم ہونے والے انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ بھی اگر انسان سمجھنا بول کر بول لیا بولے تو کیسے بھی سن سکتا سمجھ سکتا ہوں، نہیں سننا کا کو بول لیا بول لو اسے اللہ کو اتر کر آ کر فرشتے اتر کر آ کر بولے تو بھی انہوں نہیں مانتے۔ تو اب یہ مشرکین کا یہودیوں کا بھی اعتراض تھا، اللہ کہیں کوئی انسانوں میں سے نبیوں کو بنا کر بھیجتا تھا، فرشتوں کو بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ، کہیں کو نہیں بھیجا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے آیت نازل کر دیا تھا، انہوں بول رہے سو فرشتوں کو اتارا تو میں دیکھ کو ایمان لاتے ہیں بول کر، اگر میں میرے فرشتوں کو بھیج دیا تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اگر ان کے کہنے پر جیسا کہ ان کا کہنا ہے اللہ کہیں نازل نہیں کیا فرشتوں کو یا خود اتر کر کیوں نہیں آ جاتا، تو پھر اگر ان کے کہنے پر میں اپنے فرشتوں کو اتار دیا دکھا دیا ان کو تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ لقد استکبروا، یہ اپنے تکبر کے اندر اپنے گھمنڈ اور غرور کے اندر ضد کے اندر پڑ گئے گے، انہوں مجھے مانیں گے نہیں، ایمان لائیں گے نہیں۔ تو ہمارے لیے پیغام اور میسیج یہ ہے قرآن سچا کتاب اور کلام ہے، اسلام سچا مذہب ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے، اب دنیا کے اندر کوئی کتاب اور کسی مذہب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام پر کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، آؤ قرآن سے پوچھو یا قرآن والوں سے پوچھو، تسلی اور تشفی بخش حاصل کر کے اسلام کو قبول کرنے اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس کے علاوہ اسلام پر اعتراض کرنا یا پھر اسلام سے روگردانی کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ اتر کر آگا تو مان لیں گے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ کو اتر کر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے سورت سے بات کرو، سورت سے بات کرنا ہو گیا، سورت سے پورا ہم کلامی ہو گئی، اس سے گفتگو ہو گئی، اس کو دیکھ لیے جی بھر کے، تو پھر اب اللہ سے بات کرنے کی طاقت ہے سر کا۔ جب سورت کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اب سمجھو اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے کی طاقت ہونا بولے تو یہاں وہ ایسے اعمال کر لینا، یہاں ویسے اعمال اس کو ماننے والے لوگوں کے اندر آ جانا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اس کو وہ اللہ جو کام کرو بول رہا وہ کام کر لیں گے تو پھر زندگی اچھی گزرے گی، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا مرنے کے بعد حشر میں، تو پھر اس کے بعد میں وہاں اس کو دیکھنے کی طاقت سکت اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اس طاقت دے گی، بندہ وہاں اللہ کو دیکھ سکے گا۔ اب یہاں رہ کر اسلام قبول نہیں کر سکتا، دیکھ تو اللہ کو کہاں سے دیکھ سکتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہا ہے، اگر میں خود آ گیا اپنے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ساتھ آسمان پر آ گیا بادلوں کے سائبانوں میں سایوں میں، تو جب کیا ہو جائے گا؟ عربی کا دیکھ سکتا اللہ کو، اب فیصلہ وقضی الامر، بات مکمل ہو جائے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا، یا تو جزا یا تو سزا۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیے بولے تو اب کیا بھی نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پہلی بات تو دیکھ لیے تو اب کیا بھی نہیں کر سکتے، عذاب یا سزا یہ بات رہنے کا۔ تو دیکھ کر ایمان لانا یہ کوئی بات نہیں ہے، مطلب اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی بات نہیں ہے، دیکھ کے بغیر ایمان لانا چاہیے۔ اتنے حقائق اتنے دلائل ہمارے پاس موجود ہے، روشن دلائل، پھر بھی ہمیں اللہ کو نہیں مانتے ہوئے تو کیا بات ہے؟ تو کفار کے لیے، یہودیوں کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ اور رد ہے، ان کے لیے جواب اللہ کی طرف سے کہ بھئی میرا کلام آ گیا ہے، میرے محمد پیغمبر آ گئے ہیں، میرا مذہب اسلام تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں اسے قبول کرو، اس کے بعد تمہیں بعد میں کی بات سوچو، مجھے دیکھنا ہے، دیکھ سکتے کیا، جزا سزا کی بات کیا ہے کہ وہ بات کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مذہب کو سمجھنے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہماری طرف سے جتنا بن پڑ سکتا ہے اتنا، جس قسم کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اسلام کا دفاع ہو سکتا ہے اس قسم کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری اور اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیر مسلم لوگوں میں یا کفار و مشرکین یا پھر یہودیوں میں سے جن کا دل صاف ہے، جن کا دماغ صاف ہے، بس ان کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ان تک اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پیغام اللہ تعالیٰ پہنچا